اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر معین. ماہ مبارک رمضان کے اندر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزہ تو ہوتا ہی ہے، نمازیں بھی بہت زیادہ ہے، قرآن کی تلاوت بھی الحمدللہ آپ کرتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ ماہ رمضان کے سحری میں، افطاری میں، دن میں، رات میں آپ دعائیں پڑھتے ہیں. آج ایک عمل ہے جو استغفار، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کر لوں. سب سے پہلے استغفار کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے عرض کر لوں. قرآن کریم کے اندر دو لفظ استعمال ہوا ہے. ایک ہے عفو ہے، دوسرا لفظ ہے استغفار. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا، یہ دونوں الگ الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک ہے عفو یعنی معافی، دوسرا ہے استغفار. معافی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مجرم تو ہوں، ملزم تو ہوں، مجھے سزا سے معاف کر دے، یعنی مجھے میری سزا کو معاف کر دے. مجرم ثابت ہونے کے بعد صرف اور صرف سزا اگر جو معاف ہو جائے تو اسے معافی کہا جاتا ہے. عفو کرنا، معاف کرنا. مجرم تو ہے، آثار تو ہے، لیکن سزا نہیں ملے گی چونکہ اس کو معافی مل گئی، عفو ہے. استغفار اس سے علماء فرماتے ہیں استغفار اس سے بلند ایک لفظ ہے. ایک تو ہم خدا سے کہتے ہیں پروردگار ہمیں معاف فرما دے، یعنی ہماری سزا معاف کر دے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نہ فقط سزا معاف کرنا ہے بلکہ گناہ کے کوئی آثار ہی نظر نہ آئے. یعنی اللہ سے دعا مانگے پروردگار جو قیامت کے دن جو جگہ جہاں میں نے گناہ کیا ہے وہ جو میرے خلاف گواہی دینے والی ہے، وہ جگہ میرے خلاف گواہی نہ دے. ملک جو فرشتے جو لکھنے والے ہیں کرام الکاتبین ہیں، وہ جو گواہی دینے والے ہیں وہاں پر بھی کوئی آثار گناہ نہ ہو، اور یہاں تک کہ نامہ اعمال کے اندر بھی اس کا ذکر ہی نہ آئے، یعنی مجرمین کے صف میں ہی شامل نہ کرے. یہ استغفار ہے. عفو کے اندر کیا ہے؟ مجرم ہے لیکن سزا معاف ہے. استغفار ایک بڑا مرتبہ ہے، درجۃ العلیین، جیسے مولانا کائنات کا خطبہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہوں گا. تو درجۃ العلیین، یہ علیین کا ایک درجہ ہے، ایک بہت بلند مقام ہے استغفار. تو پہلا مرحلہ تو استغفار کا معنی میں نے آپ کو تھوڑا سا بیان کیا. دوسرا ہے کہ استغفار جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگنا، اس سے کوئی بھی انسان بے نیاز نہیں ہے. ہر انسان اللہ کے سامنے استغفار کے محتاج ہے. نمبر ایک، آپ اور ہم جیسے انسان تو جو ہر لمحہ گناہ کرتے ہیں، ہم تو ہے ہی محتاج و استغفار. ہم اپنی زبان سے گناہ کرتے ہیں اور وہ بھی 30-40 قسم کے گناہ کرتے ہیں زبان سے. ہم اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، ہم اپنے کان کے ذریعے گناہ کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے ہم گناہ کرتے ہیں. ہم اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں جانے سے منع کیا ہے، اپنے قدم کے ذریعے ہم گناہ کرتے ہیں. ہمارا پورا وجود گناہوں سے مرکب. لہٰذا ایک دعا کے اندر آیا بھی ہے کہ اسی طریقے سے پروردگار میں کس دعا سے تیرے سامنے عذر پیش کروں. زبان سے، یہ بھی تیری نعمت ہے، میں نے اس سے گناہ کیا ہے. آنکھوں سے، ہاتھ سے، کس اعضاء و جوارح کے ذریعے میں تیری بارگاہ میں اور عذر پیش کروں. یہ سب کا سب تیرے یہاں مجرم ہے، گناہ سرزد ہوا ہے. آپ اور ہم تو سراپا اٹھتے بیٹھتے استغفار کا محتاج ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا محتاج ہے. یہ تو پہلے ہو گیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بعد میں ذکر کروں گا. دوسرا، اگر بالفرض کسی سے اگر گناہ سرزد نہیں بھی ہوا ہے تو گناہ کرنے کی کوشش کی ہوگی، یعنی گناہ کرنے کی سعی کی ہوگی، کوشش کی ہوگی. خدائے کریم جو کائنات کا پروردگار ہے، اس کی معصیت کی کوشش کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. یہ بھی اللہ سے معافی مانگے گا پروردگار کہ میں نے گناہ تو نہیں کیا ہے لیکن کوشش تو کی ہے، لہٰذا مجرم ہے. اچھا، تیسرا، اگر کوشش نہیں کی ہے تو کم سے کم گناہ کا ارادہ کیا ہوگا، دل میں ارادہ کیا ہوگا، تو ارادے کا بھی ظاہر ہے.
تیسرا یہ ہے کہ چوتھا یہ ہے کہ اگر ارادہ بھی نہیں کیا ہے تو دل کے اندر گناہوں کا تصور تو آیا ہوگا، گناہوں کے بارے میں خیال تو آیا ہوگا۔ لہٰذا انسان کتنا بھی بلند صحیح یا گناہ کرتا ہے یا گناہ کی کوشش کرتا ہے یا گناہ کا ارادہ کرتا ہے یا گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے، تصور کرتا ہے، جب ہم گناہوں کے بارے میں اگر سوچتے بھی ہیں، تصور بھی کرتے ہیں تو گھر کو آگ تو نہیں لگتی ہے لیکن دھواں سے دیواریں خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے وجود کے اندر بھی جب ہم گناہوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور تصور کرتے ہیں تو اس گندگی کی مثال ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، کہیں اگر کوئی گندگی ہے تو وہ بدبو آ جاتی ہے، وہ اگرچہ وہ گندگی نظر نہیں آتی ہے۔ تو ہمارے وجود کے اندر بھی ان چیزوں کا تصور و خیال سے بھی ہم اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے وہ بھی استغفار کرنا چاہیے۔ بالآخرہ پھر اس کے اندر تو کوئی دائرے سے خالی نہیں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ سب نہ ہوا ہو، یعنی گناہ بھی نہیں کیا ہے، ارادہ بھی نہیں کیا ہے، نیت بھی نہیں کی ہے، خیالات بھی نہیں کیا ہے، تو جیسے معصومین علیہ السلام ہے کہ یہ لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں، تو کم سے کم اس لیے بھی استغفار کے محتاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حق عبادت ادا نہیں ہوا، اپنی کوتاہی، تقصیر، اپنے عمل کو چھوٹا سمجھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی عظمت کے مقابلے میں۔ تو ائمہ معصومین جو استغفار کرتے تھے وہ یہ جو آخری مرحلہ ہے، ان کی تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، باقی ضربت کی قیمت کون لگا سکتا ہے، پھر ان کی نمازوں کی قیمت کون لگا سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ اتنا عظیم ہے، ان کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کم مرتبہ والا سمجھتے ہیں۔ وہ کم نہیں تھے لیکن اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم تر سمجھتے تھے۔ تو اعزان محترم، اسی وجہ سے ائمہ معصومین بھی استغفار کرتے تھے اپنے عمل کو کم سمجھ کے کہ من قلت الذات و بعد السفر، مولا کائنات فرماتے تھے کہ سفر بہت طولانی ہے، زاد راہ بہت کم ہے، اور آپ تو ہمیشہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیشہ اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ جیسے کہ پہلا عرض کیا کہ ہم نے زبان سے گناہ کیا ہے، آنکھوں سے گناہ کیا ہے، کان سے گناہ کیا، ہم گناہ کر کے بھول گیا ہے لیکن خدا نہیں بھولتا، ہم گناہ کر کے فراموش کرتے ہیں لیکن پھر فرشتے نہیں بھولتے جو نامہ اعمال لکھنے والے ہیں۔ تو ہمیں کس پر استغفار کرنا چاہیے؟ بس یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو غور فرما لیجیے گا۔ آپ اور ہم جیسے گناہگار جو سراپا گناہگار و خطا کار ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس کے بعد عبادت انجام دینے کے بعد بھی معافی مانگنی چاہیے، پروردگار تیرے لائق عبادت نہ کر سکا، اپنی عبادت کے اوپر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں، خدا سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم بالکل یہ ہے اس اپنی معافی مانگنے کے اندر ہم صادق نہیں ہوتے، 100% نہیں ہوتے ہیں، حتیٰ ہمارے گناہوں کے علاوہ ہماری عبادت بھی استغفار کی محتاج ہے، یہاں تک کہ ہمارا استغفار خود محتاج ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، پروردگار میں معافی مانگتا ہوں، جس طریقے سے استغفار کرنا چاہیے میں نہیں کر پا رہا ہوں، جس قسم کی توبہ تو چاہتا ہے وہ توبہ نہیں کر پا رہا ہوں، جس طریقے کی استغفار اور مغفرت کی دعا مجھے کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ ہماری عبادت خود محتاج و استغفار ہے، یہ لائق نہیں ہے اللہ کی عبادت بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ ہم اور اللہ کی عبادت بہت بڑا فرق ہے، اس لیے خلاصہ نماز پڑھ کے بھی استغفار کرنا چاہیے کہ خدایا معاف کرنا، جیسے نماز تیری شان ہے اس طرح میں نہیں پڑھ سکا۔ توبہ کرنے کے بعد بھی توبہ کرنا چاہیے، پروردگار جیسی توبہ کرنی چاہیے ایسی توبہ مجھ سے نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی کار خیر کرنے کے باوجود بھی اللہ کے اوپر احسان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ پروردگار جیسا تو چاہتا تھا ایسا خالص عمل میں نہیں کر سکا۔ ہماری عبادت خود محتاج و استغفار ہے، ہمارا استغفار خود محتاج و جو ہے وہ استغفار، ہمارا استغفار کرنا اور ہمارا اللہ سے مانگنا، اس کے اندر اتنی کوتاہیاں ہیں کہ یہ خود استغفار کا جو ہے وہ محتاج ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار کریم جیسا استغفار تو چاہتا ہے، جس کو مولا کائنات نے فرمایا کہ استغفار درجۃ العلیین، ایسا استغفار، ایسی توبہ اور ایسی انابہ اور خدا کی طرف صحیح معنی میں واپس آنے کی اس ماہ مبارک رمضان کے اندر ہم سب کو توفیق اور طاقت عطا فرما، اور ہمارے تمام ناقص اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
اور ہمیں اپنے مخلص اور خالص بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد